بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے میری نماز اور پیج ہے اس کا 36۔ اللہ کے دربار میں بے نمازی کا عذر لنگ۔ جو شخص دنیا میں ریاست اور سلطنت میں مشغول رہ کر نماز سے غافل رہا، قیامت کے روز اللہ کے سامنے نماز چھوڑنے کا عذر اس طرح کرے گا، ایسے بولے گا: اے اللہ، تو نے مجھے سلطنت اور حکومت دی تھی اور اس کا کام اتنا زیادہ تھا کہ سر کھجلانے اور دانت کرودنے کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی۔ پھر نماز کس وقت پڑھتا؟ حکم ہوگا کہ بلاؤ داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو۔ جب یہ دونوں دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ، آخر یہ بھی تو بادشاہ تھے اور تجھ سے زیادہ ان کی سلطنت وسیع تھی، لیکن باوجود اتنی بڑی سلطنت کے انہوں نے کبھی نماز نہ چھوڑی، تو اس قول میں جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے تو جھوٹا ہے کہ سلطنت کے کاموں میں فرصت نہ ہوتی تھی، اس وجہ سے نماز نہ پڑھتا تھا۔ سلطنت اگر نماز سے روکتی تو ان دونوں کو بھی روکتی، بلکہ تیری غفلت اور کاہلی اور سستی تھی جس کے باعث تو نے نماز ادا نہیں کی۔ اے فرشتوں، اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ ایک شخص اپنی بیماری کا عذر کرے گا: الہی میں بیمار تھا، تکلیف کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ ایوب علیہ السلام کو بلاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ ارشاد ہوگا کہ یہ بیمار تو زیادہ بیمار تھا یا ہمارا ایوب علیہ السلام؟ برسوں اس کے بدن میں کیڑے پڑے رہے مگر ایک سانس اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ اگر بیماری یاد الہی سے روکتی تو تم ہمارے ایوب علیہ السلام کو بھی روکتی۔ تو جھوٹا ہے جو بیماری کا بہانہ کرتا ہے۔ یہ نماز نہ پڑھنا تیری غفلت اور کاہلی کا نتیجہ ہے۔ فرشتوں، اس کو بھی لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو، اللہم حافظنا۔ تیسرے ایک بے نمازی حاضر ہوگا، اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں چھوڑی؟ عرض کرے گا: الہی، میرے بال بچے تھے، میں ان کی خدمت اور ان کے لیے کمانے میں دن بھر لگا رہتا تھا، پھر نماز کے لیے مجھے فرصت کہاں ملتی؟ اور رب العالمین کا ارشاد ہوگا: اے ہمارے بندے یعقوب علیہ السلام کو بلا پیش کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دربار میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دکھا کر اس بے نمازی سے ارشاد فرمائیں گے: دیکھ، تیری اولاد زیادہ تھی یا ہمارے یعقوب علیہ السلام کی، اور اولاد کے غم میں تو زیادہ مبتلا رہا یا یوسف کے فراق میں برسوں روتے رہے؟ ان کی آنکھیں جاتی رہی، کمر جھک گئی، بوڑھے ہو گئے، مگر نماز سے ایک گھڑی بھی غافل نہ ہوئے۔ فرشتوں، ان کو بھی لے جاؤ اور سیدھے جہنم میں ڈال دو۔ ایک بے نمازی عورت عدالت الہیہ میں حاضر ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ یہ عورت جواب میں عرض کرے گی: الہی، مجھے اپنے خاوند کے کام دھندے سے فرصت نہ ہوتی تھی اور اس کے خوف کی وجہ سے یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ حکم ہوگا: فرعون کی بیوی آسیہ کو بلاؤ، آسیہ کو حاضر کرو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ حاضر ہوں گی تو اس بے نمازی عورت سے ارشاد ہوگا کہ تیرا خاوند زیادہ ظالم تھا یا آسیہ رضی اللہ کا خاوند فرعون زیادہ ظالم تھا؟ فرعون سے ظالم تو کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ بے نمازی عورت جواب دے گی: اے اللہ، فرعون زیادہ ظالم تھا۔ ارشاد ہوگا: دیکھو، آسیہ رضی اللہ ایسے ظالم جابر کی عورت تھی اور کیسی عبادت گزار تھی، اگر کسی خاوند کا ظلم کسی کو نماز سے روکتا تو آسیہ رضی اللہ کو ضرور روکتا۔ یہ بے نمازی عورت، خاوند کا عذر غلط ہے، تو خود غافل تھی اور غفلت کی وجہ سے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرشتوں، لے جاؤ، اس کو بھی جہنم میں داخل کر دو، اللہم حافظنا، اللہم حافظنا۔ ہم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ اتنا دنیا کا کام کرتے ہیں، گھروں کا کام کرتے ہیں، اپنے بچے سنبھالتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، جھاڑو پوچھا، ہر کام کرتے ہیں، آنا جانا، بیاہ شادی۔ نماز کتنی سی دیر کی ہوتی ہے، کتنی سی نماز ہوتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے نماز میں۔ ایک بار اپنی نیتیں کر لیں کہ ہم آج سے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے، تو نماز نہیں چھوٹے گی۔ اور نماز تو اتنی بہترین عبادت ہے کہ ہر برے کام، ہر بری بات سے ہمیں روک دیتی ہے۔ نماز انسان کو ہیرا بنا دیتی ہے، ایسا ہمارے دلوں کا زنگ دور کرتی ہے، بدن کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے، قبر میں کام آئے گی۔ جب ہم
قبر میں ہوں گے ہمارے گھر والے کتنے سگے اولاد، بیٹے بیٹیاں اور رشتہ دار، ماں باپ، کوئی بھی ساتھ نہیں جائے گا، مال دولت، گھر مکان دکان سب یہیں رہ جائے گی۔ لیکن اگر ہم نے نماز پڑھی ہوگی، 5 وقت نماز پڑھی ہوگی، اس کے وقت پر اسے ادا کری ہوگی، ہر کام چھوڑ کے نماز پڑھے گی، تو قبر میں وہ کب آئے گی نور بن کے، وہ کہے گا مردہ یہ کون ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری نماز ہوں، تو مجھے ہر وقت یاد رکھتا تھا، دکھ میں، سکھ میں، رنج میں، غم میں، ہر جگہ مجھے پڑھتا تھا، جہاں بھی جاتا تھا وقت ہوتا تھا تو مجھے پڑھتا تھا، تو میں آج تیری تنہائی میں، تیری مصیبت میں، تیری پریشانی میں آج میں تجھ سے ملنے آئی ہوں، تیری مدد کرنے آئی ہوں، تیرے پاس رہوں گی۔ تو مجھے ہمیشہ پڑھتا رہتا تھا، آج میں تیرے پاس آؤں گی۔ سب کچھ چھوڑ دیتا تھا جب میرا وقت ہوتا تھا، آج تجھے سب چھوڑ کے چلے گئے، میں تیرے ساتھ رہوں گی، میں تیرا ساتھ دوں گی قبر میں۔ بتائیں کتنی اچھی ہمیں لگے گی اس کی بات، اس کا آنا، اس کے ہماری مدد کرنا، کتنا ہمیں اچھا لگے گا۔ منکر نکیر کے سوال جواب کے وقت میں ہماری مدد کرنا بہت ہمیں سکون دے گا۔ یہ ہمارے گھر والے، ہمارے سب، کوئی کام نہیں آئے گا، نماز کام آئے گی۔ اس لیے اللہ کے واسطے نماز پڑھا کریں، نماز کو نہ چھوڑا کریں انشاءاللہ، کیونکہ دنیا تو کچھ ہی دن کی ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ قبر میں بھی پتہ نہیں ہمیں کتنے سال رہنا ہوگا۔ ہم نے کتنے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں، کتنی قبریں دیکھی ہیں، کتنے قبرستان دیکھے ہیں، اس سے عبرت حاصل کریں کہ یہ کب سے پڑھیں، کتنے سال سے پڑھیں، مٹی ہو گئے، راکھ ہو گئے، کیسے شان و شوکت سے رہتے تھے کہ ہم سے اچھا کوئی نہ ہو، ہم سے اچھی صورت کسی کی نہ ہو، ہم سے اچھے کپڑے نہ ہو، ہم نرم نرم بستروں پہ سونے والے کہاں، بالکل خاموش بستی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے حال پہ، ہم کو پکا اور سچا نمازی بنا دے، ہماری نمازوں کو قبول کر لے، اخلاص والی نماز پڑھنے والا بنا دے، اللہ والی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے فضائل والے، شوق اور مسائل والا علم ہمیں عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔